غزالی آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، کتابی چہرہ، لمبی گردن، جس پہ دل کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ شاید خدا نے نظر بد سے ٹکا لگا ڈالا۔ نازک اندام اور سر و قد یہ کسی شاعر کا خواب نہیں بلکہ جیتی جاگتی سومیا تھی، انتہائی ذہین اور زندگی سے بھرپور، خود پر غرور حسن کا نہیں بلکہ عورت ہونے کا۔ اس کو آئینے کی پرواہ ہی نہ تھی، کیا بولتا ہے، اس کے لیے آئینے کا کام وہ تمام نظریں کرتی تھی جو کہ اس کے حسن اندام کو خراج تحسین پیش کرتے نہ تھکتیں۔ ان سب باتوں سے بے پرواہ وہ اپنا عورت ہونے کے غرور میں زندگی بتائے جا رہی تھی، جس کے نزدیک مرد کا وجود ایک پتھر سے کم نہ تھا، جس کو وہ جب چاہے ٹھوکر مار کر اپنے راستے سے ہٹا سکتی تھی۔ کس نے سن اور پڑھ رکھا تھا کہ مرد مجازی خدا ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ خدا پتھر سے بنا ہے، پسند نہ آئے تو توڑ دو، مورتی بنا کے پوجے گی بھی تو اس پر کیا اثر ہونا ہے، پتھر چاہے مورتی ہو یا راستے میں پڑا ایک کینکر، کوئی فرق نہیں۔ یہ تھے وچار اس مغرور حسین لڑکے کے۔ ماں لاکھ پیچھے پڑتی کہ شادی کر لے، مگر وہ ایک روز نئی شرط لے آتی، اماں شکل اور قد دیکھ لینا، کبھی کہتی اعلیٰ افسر ہو، کبھی کبھی وہ ماں لاچار اور بے بس بیٹی کے تیور ہی نہ ملتے تھے۔ آخر تھک کر ماں بولی، جس سے تو راضی اس سے میں راضی بول۔ سومیا بولی، کوئی میرے قابل ہو تو بتاؤں نا۔ MBA کیا اور ایک بڑی کمپنی میں مینیجر ہو گئی۔ اب تو کیا ہی کہنے، جب بھی لڑکیوں کی چوکڑی بیٹھتی یہ ذکر ضرور ہوتا کہ وہ کس کے ہتھے چڑھے گی، کوئی کہتا ہوگا کوئی گلفام، کوئی کہتا کسی امیر کو پھانسے گی یہ کمبخت۔ ہمارے تو ہاتھ نہ آئی، جبکہ بہت سے تو اس کے ساتھ رات گزارنے کی شرط بھی جیت چکے تھے، اور اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کتنوں کی دشتہ مشہور ہے۔ یہ ہوتا ہے حسین ہونے کا جرم اور مرد کی ذہنیت۔ ایک دن وہ یوں ہی وقت گزاری کو انٹرنیٹ پر بیٹھی تھی کہ اس کو ایک میسیج آیا۔ اس نے بات شروع کر دی، بندہ اندیکھا تھا مگر ذہانت سومیا کی کمزوری تھی۔ دوسرا وہ شخص اس کے حسن سے بے آشنا، بات شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ سومیا ختم ہو گئی۔ کچھ دن تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہا اور وقت گزاری ہوتی رہی، پھر سومیا کو ندیم کی عادت سی ہونے لگی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کو لگا وہ کسی آفریت کی جکڑ میں ہے، پانی پیا اور مکمل جاگ گئی۔ وہ جکڑی جا چکی تھی مکمل طور پر۔ کہتے ہیں محبت کا مذاق مت اڑاؤ، یہ تم کو مذاق بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی حسین دیوی ہے کہ جان کا نذرانہ بھی وار دو تو کبھی کبھی تمہیں برباد نہیں ہوتی۔ محبت نہ ہوتی تو آج منصور بھی نہ ہوتا، اس کو بھی تو محبت نے سولی پر چڑھایا تھا نا۔ کیا خود ختم ہوئی، آج بھی وہی شان ہے اس کی، کسی نے محبت پر انگلی نہ اٹھائی کبھی، بدنام ہوا، برباد ہوا، بیکار ہوا تو صرف انسان، محبت کی شان میں تو صرف قصیدے لکھے گئے۔ کیوں نہ ہو، خدائی صفت ہے جو انسانوں میں پھونک مارنے والے رحمان کا وصف ہے۔ جب انسان میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس میں باری تعالیٰ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ظالم سے ظالم انسان میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور پھر عورت کا تو مقام ہی الگ ہے، وہ تو خالق کی تخلیقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جو خلق کرتی ہے۔ یہ خلق کرنے کا عمل عورت کے لیے وصال سے لے کر جنم دینے تک کتنا تکلیف دہ ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ عورت ہی ہے جو دوبارہ اپنا خون پلانے پر آمادہ ہو کر دوبارہ جنم دینے کو تیار رہتی ہے۔ اگر کوکھ سوکھی ہو تو کیا عورت کی ممتا مر جاتی ہے؟ تو بس اس کے اندر کا خون جو کہ تخلیق کے کام آتا ہے مزید جوش مارتا ہے اور اس کی روح کو ہر وقت ایک لاوے کی طرح پگھلاتا رہتا ہے۔ اس کی ممتا اس کے اندر کانٹے چبوتی ہے کہ مجھے بچہ دے، میں کہاں جاؤں، اگر تو بانجھ ہے تو میرا کیا قصور، مجھے تو تیرے وجود کے ساتھ ہی پھونکا گیا تھا۔ سومیا محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، سر سے پاؤں تک وہ گھبرا گئی کیونکہ اب وہ قید تھی ندیم کی محبت میں، پنجرے میں۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اس نے نہ دیکھا تھا نہ سنا، وہ صرف تھا اور وہ بھی چپتی ہوئی۔ وہ کوئی کامیاب انسان نہ تھا، BA کے بعد ایک دکان پر سیلز مین کا کام کرتا تھا، سارا ہفتہ پیسہ جمع کرتا کہ کسی طرح سومیا سے فون پر بات کر سکے، اور وہ بھی اس کے فون کے انتظار میں رہتی، لمبی باتیں ہوتی، شرابی بھی تھا اور عورت کا مزہ بھی خوب چکھا جا چکا تھا، ہر موضوع پر بات کرتے دونوں، اور وہ دوسری عورتوں اور ان سے اس کی قربت
کہ کسے سن کر جلتی بنتی مگر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ وہ تو بس اس انتظار میں رہتی کہ ندیم کہیں سے کوئی بوتل چڑھائے اور فون کرے، کیونکہ نشے میں وہ جو بولتا اس کا سرور سومیا کو کئی دنوں بہکائے رکھتا اور وہ خود کو بادلوں میں اڑتا محسوس کرتی۔ اگر کسی کو بھی علم ہوتا کہ سومیا ایک نکمے سیلز مین کی محبت میں گرفتار ہے تو کوئی یقین ہی نہ کرتا۔ عین ممکن تھا ایک تو ناکام عاشق جو آس لگائے بیٹھے تھے پھندہ ہی ڈال لیتے۔ آخر اس نے اور ندیم نے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سومیا نے کار لی اور وہ لائبریری جا پہنچی۔ کوئی اور ہوتی تو ندیم کو دیکھ کر پلٹ جاتی، مگر سومیا نے محبت کی تھی، اس کی پہلی اور یقیناً آخری محبت، ایک عورت کا محبت جو خالق بھی ہے نا اور موحد بھی۔ ندیم ایک انتہائی سانولا، موٹا اور بے ڈول انسان تھا۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ندیم کی لاٹری نکل آئی تھی۔ محبت میں لاٹری نہیں ہوتی، محبت خدا کا تحفہ ہے، اس کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جو کائنات کو چلائے جا رہی ہے۔ ندیم شرمندہ رہ گیا، اس کی توقع اور تخیل سے بڑھ کر ایک حسین مجسمہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے ہر ہفتے، پھر ہر روز، پھر سارا دن دونوں گھومتے، جھگڑتے اور باتیں کرتے پھرتے۔ وہ اس کو دوسری عورتوں کے قصے مزے لے کر سناتا اور وہ آگ بگولا ہوتی رہتی مگر منہ سے کچھ نہ بولتی۔ دیکھنے والے اس بے ہنگم جوڑے پر حیران رہتے کہ اللہ نے اس مرد کو کس نعمت سے نوازا ہے، مگر سومیا کو اس کی کیا پرواہ تھی۔ اس کے دن رات صرف ندیم کے لیے تھے۔ آفس پہنچ کر وہ میٹنگ کا بہانہ کرتی، کھاڑی اٹھائے اور سارا دن ندیم کے ساتھ بتاتی۔ وقت گزرتا گیا، جنون بڑھتا گیا، مگر دلچسپ بات یہ کہ ندیم جو عورت کا رسیا رہ چکا تھا، اس نے کبھی سومیا کو چھوا تک نہیں۔ اگر وہ کبھی قریب آتا تو اسے پیچھے دھکیل دیتی اور وہ خاموش ہو جاتا۔ محبت میں جسم امر ہے، مگر اس کے بغیر محبت کی تکمیل اس کو خدائی درجہ دیتی ہے۔ بندے اور اس کے رب کا رشتہ پاکی اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں قلب و روح کا عمل ہے۔ سومیا جو ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی، جس کی اڑان دیکھ کر اس کی ماں پریشان رہتی تھی، اس نے ایک دن ندیم سے شادی کا تقاضا کر ڈالا۔ ندیم شرمندہ رہ گیا اور وہ ناکام انسان اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ کبھی بھی سومیا کو مادی خوشیاں نہیں دے پائے گا جس کی وہ اسے حقدار سمجھتا ہے۔ ندیم نے اسے بتایا کہ اس کے والدین کافی سخت اور پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور اس کی بھابیاں بھی ایک جہنم ہی جھیل رہی ہیں۔ سومیا تو محبت میں اندھی تھی، تیار ہو گئی، مگر پھر ایک عجیب سوچ نے اس کے ذہن میں جنم لیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے سومیا نے اسے کبھی نہ پانے کا فیصلہ کر لیا۔ جسم کا استعمال دوسری روح کو تو جنم دیتا ہے، مگر اس کے بعد آپ کی روح کسی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ندیم لاکھ کوشش کے باوجود گھر میں بات نہ کر پایا۔ اس دوران ندیم کے ماں باپ نے اس کی بات پکی کر دی۔ سومیا کو علم ہوا تو اس نے صرف ایک بات کہی، جب بھی جہاں بھی شادی کرو مجھے اس لمحے، اس وقت اور اس دن کی خبر نہ ہو۔ وہ اکثر اس سے اس کی منگیتر کا پوچھتی۔ عجیب محبت تھی ندیم کی، کسی اور کے ساتھ نسبت نے اس کی محبت کے پیمانے کو خراب نہ کیا، جنون قائم رہا۔ ایک روز وہ یوں ہی کسی جھیل کے کنارے کھڑی تھی کہ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ ندیم پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ لڑکی جو اس کے ہاتھ چومنے پر اتنا ویلا کرتی تھی، اس کے گلے لگی کھڑی تھی۔ پاس ہی سے کسی بچے کی آواز سن کر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ وہ ادھورا لمس آج بھی سومیا کی نس نس میں سانس لے رہا ہے۔ اس ہلکے سے ادھورے لمس نے ساری عمر کے لیے اس کو حاملہ کر دیا۔ اس کی روح کو ایک لازوال اور اٹوٹ محبت کا حمل ہو گیا جو اس کے اندر سانس لیتے، بل کھاتے زندہ ہے اور مرتے دم تک اس کی محبت کی وجود کو اپنی روح کی کوکھ میں زندہ رہے گا۔ اور یہ تھی کہانی جو کہ ادھورا لمس تھا جس نے سومیا کو مکمل کر دیا، اور محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔